یہ کوئی معمولی دن نہ تھا، نہ آسمان پر چمک تھی نہ زمین پر امن تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے سانس روک لی تھی، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ منگول مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مارکا عین جالوت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آج سے 800 سال پہلے کا سیاسی منظر کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ صدی عالم اسلام کے لیے نہایت پرآشوب تھی۔ اس صدی میں جتنے مسلمان شہید ہوئے اتنے شاید اس سے پہلے نہ شہید ہوئے نہ اس کے بعد۔ سال 1200 عیسوی سے لے کر شروع ہونے والے اس صدی میں منگولیا سے اٹھنے والا طوفان بالآخر 1 کروڑ مسلمانوں کو اٹھا کر لے گیا۔ چنگیز خان نے تو پہلے چین کی تاریخی سلطنت کو برباد کیا، پھر اس نے مزید علاقوں کا رخ کرتے ہوئے سمرقند، بخارا، تاش، مرو اور نسا سے لے کر خراسان کے علاقے تک اور نشاپور سے لے کر دریائے سندھ کے ساحلی علاقوں تک۔ وہی منگول جنہوں نے بغداد کو راکھ کا ڈھیر بنایا تھا۔ ایک ایسا وقت آیا تھا جب پوری اسلامی دنیا لرز رہی تھی، لیکن پھر ایک غیر معروف مسلمان سپاہی اٹھا اور اس نے وہ کر دکھایا جو قیامت کی نشانیاں لگتی تھی۔ یہ کہانیاں عین جالوت کی جنگ کی جب مکہ و مدینہ بچا لیے گئے۔ 1260 عیسوی کا زمانہ تھا۔ بغداد جل چکا تھا، دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو چکا تھا، کیونکہ لاکھوں کتابیں اس میں پھینکی گئی تھی۔ علم کی بستیاں راکھ ہو چکی تھی۔ ہلاکو خان کی فوجیں ایسے بڑھ رہی تھی جیسے قیامت کا لشکر زمین پر اتر آیا ہو۔ مسلمانوں کے دل دہل چکے تھے۔ ایک ایک شہر زمین بوس ہوتا جا رہا تھا۔ منگولوں کا اگلا ہدف شام، مصر اور پھر مکہ و مدینہ تھا۔ ہلاکو خان نے بغداد میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ اس کے سپاہی کہتے تھے ہم مدینہ بھی رون دیں گے اور مکہ کو بھی راکھ میں بدل دیں گے، لیکن اللہ کے حکم سے ایک غیر معروف سپاہی اٹھا، سلطان سیف الدین قدس مملوک سلطنت کا حکمران تھا۔ یہ وہی سلطنت تھی جو غلاموں سے بنی تھی، غلام بادشاہ لیکن ایمان والے غلام۔ قدس کو پتا تھا اگر ہم نے عین جالوت کے میدان پر منگولوں کا راستہ نہ روکا تو اگلی باری مدینہ اور مکہ کی ہوگی۔ قدس نے اپنے سپہ سالار بے برس کے ساتھ مل کر لشکر تیار کیا۔ صرف 20,000 سپاہی کا لشکر تھا، جبکہ منگولوں کی فوج کی تعداد 1 لاکھ کے قریب تھی۔ یہ وہی مقام تھا جہاں فیصلہ ہونا تھا کہ اسلام بچے گا یا مٹ جائے گا۔ اور قدس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا مانگی، اے اللہ اگر آج ہم ہار گئے تو تیرا گھر کعبہ اور تیرے نبی کا روزہ مدینہ بھی نہیں بچے گا، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ منگول سپہ سالار قطب خان نے عین جالوت کے میدان میں اپنے گھوڑے کو دوہرایا۔ دھول کا طوفان اٹھا، مسلمان کی تعداد کم تھی لیکن ایمان آسمان کو چھو رہا تھا۔ لڑائی کا آغاز ہوا۔ منگولوں نے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی۔ مسلمان نے میدان خالی چھوڑ کر پیچھے ہٹنے کی چال چلی۔ جیسے ہی منگول آگے بڑھے، بے برس کی فوج نے دائیں طرف سے حملہ کر دیا۔ پھر قدس نے اپنے گھوڑے سے اتر کر آواز لگائی، وَالسلام، اے اسلام کے بچانے والوں آگے بڑھو۔ مسلمان سپاہیوں کے جسم زخموں سے چھلنی تھے لیکن وہ کعبہ کی عزت کے لیے لڑ رہے تھے۔ آخرکار اللہ نے فتح دی، قطبوں کا مارا گیا، منگول فوج بدحواس ہو گئی۔ عین جالوت کا میدان مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ ہلاکو خان جو شام پر قبضہ کرنے آ رہا تھا پیچھے ہٹ گیا۔ مکہ اور مدینہ بچ گئے، اسلام زندہ رہا۔ اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوا؟ منگولوں کا غرور ٹوٹ گیا، اسلامی دنیا کو نئی روح ملی، مکہ اور مدینہ پر حملے کا منصوبہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ اور آج بھی دنیا یاد کرتی ہے کہ عین جالوت کی جنگ نے اسلام کو بچا لیا تھا۔ جب تم کعبہ کی گرد طواف کرتے ہو، جب تم مدینہ میں جالیوں کے سامنے دعا کرتے ہو، یاد رکھو یہ تمہارے لیے قدس اور بے برس کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ وہ زندہ نہ رہے لیکن ان کا ایمان آج بھی مکہ اور مدینہ کی فضا میں گونجتا ہے۔ دوستو اگر آپ ایسی سچی اور ایمان افروز اسلامی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو آپ صحیح جگہ پر آئیں۔ ہمارا چینل روشنی کا داستان آپ کے لیے لے کر آتا ہے وہ کہانیاں جو صرف سننے کے لیے نہیں، سمجھنے اور دل میں جگہ بنانے والی ہوتی ہیں۔ تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ آپ کوئی کہانی مس نہ کریں۔ چلیں روشنی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو۔ اللہ حافظ۔